دیکھنا ہو، اگر ان سارے اولیاء کو دیکھنا ہو، اگر ان سارے اوصیاء کو دیکھنا ہو، اگر ان سارے ولیوں کو دیکھنا ہو، اگر ان سارے اماموں کو دیکھنا ہو، تو آؤ مہدی کے چہرے کی طرف نگاہ کرو۔ نعرہ حیدری، تمام شخصیات کا مجموع ہے ہمارے مہدی، ہمارے زمانے کے امام، تمام شخصیات کا۔ بتاؤں کیسے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم۔ اس ایک اسم اعظم کی برکت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مٹی کے پرندوں کو بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس 4 اسم اعظم تھے کہ جس سے عصا کو اژدہا بنا دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے پاس، اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس، اسی طرح حضرت آدم کے پاس۔ اگر ان تمام اسم اعظموں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو تمہاری 12ویں حجت بنتی ہے۔ نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے مجھے صاحب، کیا بات۔ صحیح نہیں پڑھ پا رہا، سبحان اللہ، حالت میں ہوں، نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ بھائی نے کہا کہ آپ آئیں، میں نے کہا کہ وہ آغا صاحب کا جملہ ہے نا کہ 2 روپے کی ایک ٹکیا جو گولی ہوتی ہے ڈسپرین کی یا پیناڈال کی، وہ شفا دے سکتی ہے، امام مہدی کا لنگر شفا نہیں دے سکتا۔ جی، تمام شخصیات کا مجموعہ ہے امام مہدی۔ اللہ نے کسی کو 1 اسم اعظم دیا، کسی کو 3 اسم اعظم دیے، کسی کو 4 اسم اعظم دیے، کسی کو 5 دیے۔ اس عاصم ابن برخیہ جو کہ ایک جن تھا اور حضرت سلیمان کا پیروکار تھا، اس نے پلک جھپکنے کی دیر میں 1 اسم اعظم کی برکت سے کہاں سے تک کدھر بلا لیا۔ جب پوچھا گیا کیسے بلایا، کیا طاقت ہے تمہارے پاس، تو کہتا ہے 1 اسم اعظم کی طاقت ہے۔ تو جس کے پاس ہزاروں اسم اعظم ہو اسی کو تو امام مہدی کہتے ہیں۔ اللہ نے 1 اسم اعظم اپنے پاس رکھا، باقی سب مولا مہدی کو دے دیے۔ 1 اسم اعظم، اور مولا کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے ان کو استعمال کرنے کی، لیکن اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے تمہارے مولا کے پاس، جس مولا کو اللہ اتنے ہزاروں سال زندگی دے سکتا ہے، اس کو اتنی طاقت کیسے عطا نہیں کر سکتا؟ جی، اتنی طاقت، اتنے کمالات، تمام شخصیات کا مجموعہ امام مہدی کی ذات ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ مولانا صاحب جیو۔ بھائی جشن میں بیٹھے ہیں نا، اس کے جشن میں بیٹھے ہیں، اس کے جشن میں بیٹھے ہیں۔ ابھی مولانا طلب کہہ رہے تھے نا کہ 5ویں جو ہمارے اوپر واجبات میں سے ایک واجب یہ ہے کہ ہم مشکل وقت میں اپنے مولا کو پکاریں۔ صحیح بات، مولا کی معرفت ضروری ہے نا۔ میں اپنے اس موضوع کو، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، 2 چھوٹے سے مولا کی معرفت کے اوپر واقعات اور بسم اللہ کوئی مختصر نہیں جیو، بآواز بلند صلوات۔ نا بھائی میرے تو 1 منٹ کے اوپر ہو گیا، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی مختصر نہیں، بعد میں آپ نے جرمانہ لینا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلے مولا کے نام پہ جرمانہ بھی دے دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جی، جیو۔ ایک لحظے کے لیے بھی اگر حجت خدا اس زمین سے خالی ہو جائیں، یعنی زمین خالی ہو جائے حجت خدا سے،
تو آپ کو زمین نکل جائے گی، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جی یہ طاقت اور قوت ہے کہ زمین کو بھی جس کی ضرورت ہو وہ غالبی حجت ہے۔ ایک ایران کا رہنے والا، مختلف علماء نے اس کو مختلف طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے، تو ان کو راستے میں جو ان کی سیٹ تھی، جس کو فارسی میں صندلی کہا جاتا ہے، ایسی جگہ ملی کہ جہاں پہ ایک بڑا ہی ماڈرن شخص بیٹھا تھا، سٹائلش، نئے دور کا، نیو ویژن۔ کیا بات! تو کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کس کا وقت ہوا؟ نماز کا وقت ہوا۔ وہ سواری رکی تو مولانا سے کہنے لگا، قبلہ اگر آپ نے نہیں پڑھنی، آپ بیٹھے ہیں، میں جا کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھ کے واپس آیا، مولانا بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بڑی بات ہے، لگ تو بڑا سٹائلش رہا ہے، اور اس کی جو لباس ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہراً یہ کوئی آوارہ ہے، لیکن کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ مولانا نے راستے میں جب سواری چلی اس سے پوچھا، ظاہراً تو بڑے سٹائلش لگ رہے ہو، نماز بڑے بر وقت پڑھتے ہو، تو کہنے لگا لمبا قصہ ہے، لمبا قصہ ہے۔ کہنے لگا وہ قصہ تو بیان کرو۔ کہا میں گریجویشن کے لیے پیرس گیا تھا، تو پیرس میں کیونکہ بڑی مہنگائی ہے اس لیے وہاں یونیورسٹی کے قریب میں اپنی رہائش کا بندوبست نہیں کر سکا مہنگائی کی وجہ سے۔ میں 2 گھنٹے دور ایک ٹاؤن تھا، وہاں پہ میں نے رینٹ پہ گھر لے لیا۔ تو ایک دن میرا آخری پیپر تھا، تو پیپر بھی صبح 8 بجے تھا اور بس بھی صبح 1 نکلتی تھی۔ میں بس پہ سوار ہوا 6 بجے، کیونکہ چند گھنٹے کا فاصلہ تھا، 1-2 گھنٹے کا، تو میں بس میں بیٹھا تو راستے میں بس خراب ہو گئی۔ اب میں بڑا پریشان، مولانا اسماعیل صاحب، عمران بھائی، ساجد بھائی، یاد رہے نا، صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ کہتا ہے بس خراب ہو گئی، میں پریشان ہو گیا کہ میرا آخری پیپر ہے اور فائنل پیپر ہے، فائنل سیمسٹر کا، اگر آج پیپر پہ نہ پہنچ پایا تو ظاہر سی بات ہے پچھلا جتنا وہ سارا ایک اچھا ریکارڈ تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگا بس جہاں خراب ہوئی تھی سامنے ہی ہائی وے تھا، میں کچھ لوگوں کے ساتھ چل کے وہاں چلا گیا، میں وہاں پر انتظار کرتا رہا، مجھے کوئی سواری نہیں ملی۔ کہتا ہے میں زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں دے دیا، اور کیونکہ کہتا ہے کہ میں جب پیرس میں گیا تو اپنی سستی کی وجہ سے، قائلی کی وجہ سے کبھی کبھی نماز دیر سے پڑھتا تھا اور کبھی کبھی چھوڑ دیتا تھا، اپنی سستی اور قائلی کی وجہ سے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور میں نے اپنے زمانے کے امام کو پکارا، آج مجھے ایگزامینیشن ہال تک پہنچا دے، کمرے امتحان تک پہنچا دیں تو میں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، میں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، مولا میرا وعدہ ہے آپ سے۔ تو اتنے میں ایک شخص آیا اور ان سب کو کہا کہ جاؤ تمہاری بس ٹھیک ہو گئی ہے، اور یہ جیسے ہی کہتا ہے سب سے پہلے جمپ لگا کر بس میں بیٹھنے والا میں شخص تھا، سب سے پہلے میں بیٹھا، جیسے ہی میں بیٹھا تو میرے پاس سے کوئی شخص گزرا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے، مولا ہمیں زیارت کروا دیں، تو بھئی یہ فلسفہ غیبت کو سمجھیں۔ غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ غیبت کا فلسفہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اچھا شوق ہے، نیکی ہے، آپ کی فکر اچھی ہے کہ مجھے مولا کی ملاقات ہو جائے، میں مولا کی ملاقات کر سکوں، مجھے مولا کی زیارت ہو جائے، لیکن فلسفہ غیبت یہ ہے کہ وہ غیب میں ہی رہیں، چھپے رہیں۔
माशाअल्लाह। یہ فلسفہ غیبت ہے، ان کا چھپے رہنا، پوشیدہ رہنا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس سے بھی گزر رہے ہوں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہماری آنکھوں پہ ایسے پردے رکھے ہوئے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ امام مہدی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم حقیقت میں مولا مہدی کی زیارت کریں اور کہیں یہ تو وہی شخص تھا جو فلاں جگہ ملا تھا، فلاں کوچے میں کھڑا تھا، فلاں جگہ سے میرے ساتھ سے گزرا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے میرے پاس سے ایک شخص گزرا، میں بس میں بیٹھا تھا، میرے پاس سے ایک شخص گزرا، میرے کان میں کہنے لگا جو اپنے مولا سے وعدہ کیا ہے نا اسے اب مکرنا مت، اسے اب مکرنا مت۔ کہتا ہے میرا جسم خشک ہو گیا، میرے جسم سے پانی مجھے لگ رہا تھا کہ ختم ہو گیا۔ میں کہا میں نے اپنے مولا سے کیا تھا یہ وعدہ اور کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ کون شخص تھا، یہ کون شخص تھا، اس کو میری کہی ہوئی بات کیسے معلوم تھی؟ جی تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، بہت ساری جگہوں پہ مولا ہمارے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جی جو اللہ اتنی لمبی زندگی دے سکتا ہے وہ ایک مومن کی مدد کرنے کے لیے طاقت نہیں دے سکتا؟ قدرت طاقت امام مہدی ہے کہ آپ جس جگہ پکاریں گے۔ وہ اناروں والا واقعہ یاد ہوگا کہ اناروں کے اوپر 3 نام لکھے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جب 3 دنوں بعد مولا مہدی آئے اور کہا ان علماء نے مولا ہم 3 دنوں سے آپ کے لیے استغاثہ کر رہے تھے، 3 دنوں سے آپ کو پکار رہے تھے، لیکن آپ اب آ رہے ہیں۔ مولا نے کہا 3 دن کا ٹائم رکھا کیوں تھا، 1 گھنٹے کا ٹائم رکھتے، 1 گھنٹے میں مہدی مدد کرنے کے لیے آتا۔ اللہ جی ظاہر وقت ختم ہو گیا ہے میرے خیال میں۔ اپنے آزادی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ